اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر جمیل احمد ہے، میں ڈین فیکلٹی آف میڈیسن بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہوں اور کنسلٹنٹ فزیشین آف اوور 30 ایئرس ڈیوریشن۔ ہر قسم کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ تقریباً کسی بھی کنسلٹنٹ فزیشین کے اوپر جو مریضوں کی تعداد ہوتی ہے وہ تقریباً 30 سے 40% ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں۔ تو آج میری گفتگو ذیابیطس کے مریضوں کے حوالے سے ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ وہ تمام ذیابیطس کے مریض جو دواؤں پر ہیں اور وہ تمام مریض جو دواؤں پر اور صبح شام انسولین پر ہیں، ٹھیک، اور وہ مریض جو صرف صبح اور شام انسولین پر ہیں، یہ تمام حضرات روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف جو اس میں مسائل والے لوگ ہیں وہ کہ جن کی یہ مجبوری ہے کہ وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ جن کو انسولین لگانی پڑتی ہے۔ اب میں دوسری اہم بات کروں گا کہ اس میں کیا احتیاط برتنی ہے۔ سب سے پہلے دواؤں کے حساب سے بتا دوں کہ بہتر تو وہ آپ کا معالج طے کرے گا، لیکن ایک بنیادی اصول ہے کہ جو کچھ دوائیں آپ صبح لیتے تھے وہ افطار کے وقت لینی چاہیے، اور جو کچھ رات میں لیتے تھے جو کہ عام طور پہ 1/3 ڈوز ہوتا تھا وہ سحر کے وقت لیتے ہیں۔ لیکن آپ کا معالج یہ آپ کو بہتر بتائے گا کہ آپ کے رپورٹیں دیکھنے کے بعد کہ آپ کو کتنی دوا لینی ہے۔ عام طور پہ ذیابیطس کے مریض کو جب وہ روزے سے ہو، ٹھیک، اور جب افطار کرے تو اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ایک کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن شربت، تازہ پورے 1 گلاس جوس یا یہ جتنے بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس آتے ہیں، ٹھیک، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تقریباً نصف گلاس سے بھی کم اگر کبھی دل چاہے تو تازہ پھل کا رس لیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو پھل ہے وہ پھل کی ہی شکل میں لینا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے عام دن ہو اور چاہے رمضان المبارک ہو، آپ پھل کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ وہ پھل تازے ہوں اور اس کو کاٹ کے کھائیے، اور وہ ڈبے والے نہ ہوں، کیونکہ ڈبے والے پھل جو ہوتے ہیں ان سب میں شربت شامل ہوتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری اہم بات کہ روزہ کھولنے کے بعد اور سحری تک پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس لیے کہ پانی کی قلت نہیں ہونی چاہیے، اور انسان آرام سے 6 سے 8 گلاس پانی جو ہے وہ اس میں پی سکتا ہے۔ اب چوتھی بات، جتنے بہت زیادہ تلے ہوئے پکوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ پیٹ میں بھاری پن پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ پھلکیاں اور پکوڑے اور سموسے، ظاہر ہے یہ عام طور پہ ایک جس وقت روزہ کھلتا ہے تو اس کے دسترخوان کا حصہ ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اس میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، ذرا کم استعمال کریں۔ ہاں، زیادہ بہتر چیزیں یہ ہیں کہ جیسے تازہ پھل تھوڑا کھا لیا، آپ نے چنے، آلو چنے مکس کر کے وہ کھا لیے، اکثر دال جو ہے وہ بنائی جاتی ہے وہ لے لیا، آپ نے سلاد بنا لی، ٹھیک، وہ کھا لیا، اور اس کے علاوہ روٹی ہے، کھانے کی جو ہے وہ عام کھانا کھا سکتے ہیں، روٹی ہے، سالن ہے، دال ہے، مرغی ہے، مچھلی ہے، کبھی کبھی گائے بکرے کا گوشت، ٹھیک ہے، چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذرا کم استعمال کیا کریں۔ عام طور پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کھانا روزہ کھولنے کے بعد تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد کھائیے، اور افطار ذرا مختصر ضرور رکھیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہ کئی مقالے لکھے گئے ہیں اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک عام آدمی وہ اتنا کھانا کھاتا ہے، اس میں اتنے حرارے ہوتے ہیں کہ جو عام طور پہ 24 گھنٹے کے اندر جو عام دنوں میں جو ہے وہ اتنے ہی ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ری باؤنڈ فینومینا،
یعنی یہ ہے کہ آپ کی ساری محنت جو ہے ٹھیک، جو 24 گھنٹے میں آپ نے روزے کی اصل روح کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے بھی محروم رکھا، اور اس کے بعد آپ نے کھانے کی زیادتی اتنی کر دی ٹھیک کہ پیٹ میں گرانی محسوس ہونے لگی اور آپ کی شوگر بھی اپسیٹ ہو گئی، تو لہٰذا افطار بھی تقریباً متوازن رکھا جائے ٹھیک، اور کھانا کچھ دیر کے بعد تھوڑا بہت کھایا جائے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ سب کھائے جا سکتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیے کہ یہ تو ہو گئی افطار اور کھانے کی بات۔ اب ہم سحری کی بات کرتے ہیں۔ سحری میں عام طور سے عام چیزیں کھانی چاہیے ٹھیک ہے۔ اب جس میں لوگ ایک بڑا پیالہ بھر کے اگر کھجلا یا پھینی وہ کھاتے ہیں تو اس میں وہ کافی مقوی ہوتی ہے ٹھیک، اور اس میں شکر بھی ڈالی جاتی ہے، تو شکر تو ظاہر ہے کہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور میں تو اس کا قائل ہوں عام لوگوں کو بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کم سے کم استعمال کریں، اور بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہ روٹی یا کوئی اور چیز یا انڈے کے ساتھ وہ اس کو کر سکتے ہیں، ساتھ میں چائے پی لیں ٹھیک، لیکن بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ مقدار میں کھجلا اور پھینی وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ نشاستہ ہے، اور وہ حرارے بہت بڑھا دیتا ہے، وہ جسم میں شوگر بہت بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ غذائی احتیاطی تدابیر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز روزے کی جو روح ہے وہ بھی اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس غذائی پرہیز سے کریں گے تو جو ہم نے دیکھا ہے اور یہ ثابت ہو چکی ہے کہ رمضان کے اندر جو شوگر کے مریض ہیں ان کی شوگر کا قابو اور ان کا کنٹرول مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی جتنی نیکیاں ہیں اس کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ آپ مزید صحت مند رہیں اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔